کینیڈا میرا یہ 5واں سفر تھا. وہاں ایک کانفرنس تھی اور میں نے زندگی میں بڑے سفر کیے ہیں لیکن ایسا منظر، ایسی کانفرنس زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی. دیکھتے دھیان سے. جب تک آدمی پھرتا نہیں، سفر کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا. وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، تو سفر سے چیزیں کھلتی ہیں. ابھی آپ کا سفر نہیں، میری زندگی سفر میں گزری. میں آتا ہوں، آپ کو کارگزاری سناتا ہوں تاکہ آپ کی سفر تو نہیں ہوئے لیکن تھوڑی سا آپ کا ذہن کھلے. کینیڈا میرا یہ 5واں سفر تھا جو میں بھی گیا ہوں دسمبر میں. وہاں ایک کانفرنس تھی، چلانے والے سب نوجوان، اس کا نام ہے RIS. ماشاءاللہ سے آگے مولانا کافی آپ کو جو ہے پریشانی ہوئی، ٹائم لگا. جی جی آپ نے انسپائر کیا ہم لوگ سب کو، اس کا ہم لفظوں میں شکریہ نہیں کر سکتے. اللہ فتوحات دیتا ہے تو آپ کو جو ہے نا اللہ نے دیا ہے، اوپننگز دی ہیں کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو چھو جاتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں. اثر دیا آپ کی زبان میں، آپ کا انٹرنل اسٹیٹ ایک الگ ہی پیورٹی ہے آپ کے اندر. 2003 میں شیخ طارق السویدان ہیں کویت کے، قرآن کے بارے میں بڑی ان کے مضامین ملتے ہیں اس پر میڈیا میں. وہ اور کچھ امریکہ سے، کچھ ساؤتھ افریقہ سے، تو انہوں نے پہلی کانفرنس کی. انہوں نے اپنی طرف سے 2500 کہ 2000 کا انتظام کیا. ایک چھوٹا سا ہال انہوں نے کرائے پر لیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آنے کا ٹکٹ رکھا، کیونکہ وہ تو سارے پیسے والے لوگ نہیں تھے لڑکے، وہ تو ٹکٹ بیچ کر اس کا ہال کا کرایہ، لائٹنگ، سیٹنگ، وہ سارا کچھ جو خرچ ہونا تھا اسی سے انہوں نے نکالنا تھا. تو انہوں نے $60 کا ٹکٹ رکھا. $60 کافی ہیوی اماؤنٹ ہے وہاں کے ماحول کے لیے. اور کوئی 20,000 کا مجمع تھا. 15,000 کرسیاں والا ہال تھا. یعنی گراؤنڈ زمین سے ایک تہ نیچے، پھر دوسری تہ نیچے، پھر تیسری تہ نیچے. یہ جو اب کبھی ایئرپورٹ پہ آپ دیکھتے ہیں وہ الیکٹرک سیڑھیاں ہوتی ہیں، لمبا نیچے، ایک، پھر 2، پھر 3 منزل نیچے جا کر، 3 درک نیچے کو کہتے ہیں، تو 3 درک نیچے جا کر وہ ہال تھا اور اس میں 15,000 کرسیاں بچھی ہوئی تھی. کا بیان روبرو سن سکیں. یوں تو مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ اس دور کے سب سے اثر انداز مبلغ اور داعی ہیں. شاعر مشرق کے الفاظوں میں کہوں تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار ہے. آپ دنیا کے کونے کونے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں صبح و شام مجبور ممنون ہوتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں اور حکمت کے بیان سے ہمیں نصیحت کریں. 3 رو تھی. ایک رو اس میں لڑکے مرد، اور ادھر ایک رو تھی اس میں لڑکیاں خواتین. ایک درمیان میں رو تھی جس میں پوری فیملیز، یعنی میاں بیوی بچے آئے ہوئے ہیں، سارے اکٹھے آئے ہوئے ہیں. تو درمیانی رو ان کے لیے، اور رائٹ سائڈ والی مردوں کے لیے، اور لیفٹ سائڈ والی
لڑکیوں کے لیے جو اکیلی ہیں. تو 3000 کا مجمع اکٹھا ہو, 3500 کرسیاں کم پڑ گئیں. وہ بڑے حیران ہوئے اور سب نوجوان بچے بچی. اس سے ان کو ایک حوصلہ ملا. انہوں نے پھر اس کو, ان کا خیال تھا ایک دفعہ کریں گے بس, لیکن شیخ طارق سویدان نے جب وہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے جاتے جاتے اعلان کیا کہ اگلے سال بھی یہ محفل ہوگی, بلکہ ہر سال ہوگی. تو ان کو ہمت ہو گئی. تو اب جو میں گیا ہوں کو 20,000 کا مجمع تھا, 15,000 کرسیاں والا ہال تھا. Give them some space. Hey, bro, you gotta put that. Okay, everybody goes. Give them space, please. All right. Please come up. اب ان کی 25 آدمیوں کی ٹیم ہے. اس میں 5 لڑکیاں ہیں, 25 لڑکے ہیں, اور نیچے ان کے 500 لڑکے لڑکیاں ہیں کام کرتے ہیں. اور یہ سب مفت کام کرتے ہیں, کوئی تنخواہ نہیں. اور پوری حکومت کینیڈا اس کانفرنس کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہے, کیونکہ 15-20 ہزار لوگ ان کے شہر میں جب آتے ہیں تو ہوٹل, ٹیکسیاں, ریسٹورنٹ اور دکانیں, سٹور, سب کی کمائی ہوتی. تو اس سے ان کی آمدنی بہت بڑھتی ہے. تو وہ اس لحاظ سے اس کانفرنس کو بہت عزت دیتے ہیں, پروٹوکول دیتے ہیں, اور ہر ساری اپنی گورنمنٹ مشینری ان کو مہیا کرتے ہیں. Stay in contact with them. الدعاء مرة واحدة رب العالمين. Sense of the word. So not just what you're eating and what you're drinking, but what you're hearing. Likely. ہمارے یہ اس کا لے لیجیے گا پیچھے لیں گے. جی اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے درجے بلند فرمائے, بخشش فرمائے. آپ پاکستان میں میں مئی میں جب گیا تو میری وہاں ملاقات ہوئی فوزان سے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ لوگوں کی کانفرنس میں آنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا جی ہم
میں نے تو جنید جمشید کو کئی دفعہ کہا، جنید جمشید کئی سال سے جاتے تھے اور وہاں نعت پڑھتے تھے کہ تم مولانا کو لے کر آؤ، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں وہ سارا مکس چل رہا ہوتا ہے، لڑکیاں لڑکے سب اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہر لڑکی کے سر پہ سکارف ہوگا، 99.9 بچیاں سکارف، 1 2 4 10 20 15-20 ہزار میں اگر 100-200 بغیر سکارف کے ہیں تو یہ کوئی بڑا عدد کوئی نہیں ہے، فل سکارف کے ساتھ، نیچے چاہے ان کی پتلون ہوتی تھی، شرٹ ہوتی تھی، لیکن اوپر فل سکارف ہوتا تھا۔ تو کہا وہ جنید کہتا تھا وہ آئیں گے نہیں، یہاں تمہارا یہ سارا مکس پروگرام ہوتا ہے، کیسے آئیں؟ آپ پہلے آدمی تھے جو ایک نظم ترتیب کے ساتھ پڑھے ہوئے اور ایک خاص ذہن بھی، تو ہمیں ڈر تھا کہ ہمیں بہت ڈانٹ پڑے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے تو کچھ کہا ہی کوئی نہیں، آپ نے ہمارا بڑا حوصلہ بلند کیا۔ تو میرے لیے بھی نیا تجربہ تھا اور ان کے لیے بھی نیا، پہلی دفعہ اردو میں بیان ہو رہا تھا، وہ سارا مجمع انگلش جانتا ہے، عرب بھی تھے اور پاکستانی بھی، انڈین بھی، بنگالی بھی، ہر ترکی بھی، سب کی ایک لینگویج انگلش، تو لہذا سارے بیان وہاں انگلش میں ہوتے تھے۔ پہلی دفعہ میرا بیان اردو میں ہونے لگا تھا، دو ہوئے۔ جمعے کو وہ شروع ہوتی ہے کانفرنس، جمعے سے شروع ہوتی ہے، تو انہوں نے میرا خطبہ رکھا تھا، ایک بیان، پہلے میں سمجھا کہ شاید پورا میرا ہی خطبہ ہوگا، لیکن انگلش میں تفصیلی بیان تھا، اور پھر بعد میں عربی میں، جیسے ہمارے یہاں پہلے اردو میں بیان ہوتا ہے، پھر عربی میں 2-4-5 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ تفصیلی خطبہ نہیں ہے، تفصیلی خطبہ تو انگریزی میں ہے، اور بعد میں جیسے یہاں ہوتا ہے 2-4 منٹ کا، وہ انہوں نے میرے ذمے کیا، نماز بھی میرے ذمے کی، تو میں نے مختصر سا خطبہ اور نماز پڑھائی۔ پہلا میرا بیان تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آج پہلی دفعہ مجھے زندگی میں انگلش بھلا دینے کا دکھ ہوا ہے، میں بھولا نہیں، بھلایا تھا میں نے۔ خاوند اور بیوی میں پیسہ نہیں چاہیے، محبت چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، عزت چاہیے۔ السلام علیکم۔ ادھر سے فوٹو لو، ادھر سے کہاں لے رہے؟ نظر تو آئے کہ میں جاوید کے ساتھ بل نہیں ہوں۔ ماشاء اللہ، تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ اتنی جلدی ملائے گا۔ میرے لیے بھی فوٹو لیجیے۔ لو بھائی جی جو سب کہاں ملے تھے؟ جی ملاقات ہوئی۔ میرا بیٹا ہے۔ او بھائی مجھے بھی کچھ خواب لگ رہا ہے، یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بیان سے اندازہ لگایا کہ 60-70% لوگ تو اردو ہی والے تھے، 35% تھے جو نہیں سمجھتے تھے۔ ان کو انہوں نے کیا انتظام کیا، کوئی 30 فٹ بڑی سکرین لگائی، 3-4 سکرینیں لگائیں، اور ایک انہوں نے ایکسپرٹ آدمی لیا پیسے دے کر، جو سرکاری تقاریر میں یہ کام کرتا ہے کہ وہ اتنا ماہر ہوتا ہے کہ جب وہ بات سنتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو ٹک 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 وہ لیپ ٹاپ پہ نا وہ اس کو ٹائپ کرتا ہے، وہ اس کو اس پہ چڑھا دیتا ہے سکرین پر۔ تو باقی جو لوگ تھے وہ سکرین پر، وہ نیچے میرا جو اوپر میری تصویر تھی، نیچے وہ سارا انگلش میں لکھا ہوا آ رہا تھا، تو وہ سارے اس کی طرف متوجہ تھے، انہوں نے جگہ جگہ انہوں نے سکرینز لگائی ہوئی تھی۔
اور سارے انہوں نے جو آئے ہوئے تھے علماء حضرات، ان کو وہاں ایک سب سے بڑا ہوٹل ہے، فیئر ماؤنٹ 7 سٹار ہوٹل ہے، سب کو انہوں نے وہاں مہمان ٹھہرایا ہوا تھا. You are good now? I'm leaving. No? India. You are going early. आप लोग यहाँ पे है اگلے دن پھر اتوار کو مغرب کے بعد میرا بیان تھا، اور پھر رات 11 بجے انہوں نے بلا کر مجھ سے آخری دعا کروائی. موسم -10 15 -15 -10. وہ تو پانی بھی یوں پھینکو نا تو وہ نیچے جانے کی بجائے نا ہوا میں برف بن جاتا ہے، یعنی برف بن کے نیچے گرتا ہے. اتنی سردی، شدید قسم کی ٹھنڈ، اور برف باری، دو دب، سڑکیں، چھتیں، اور اتنے گندے موسم میں ان کا نظام صحیح چل رہا تھا. میرے سامنے ریلوے اسٹیشن تھا، تو میں پورا ہفتہ رہا میں ایک ہی کمرے میں، تو ہر گاڑی ٹائم پر آ رہی اور جا رہی، آ رہی اور جا رہی. شدید برف باری اور ایسے بارش کے قطروں کی طرح. اور ان کا نظام چونکہ دیانتداری پر ہے، سچائی پر ہے، انصاف پر ہے، تو اتنے گندے موسم کے باوجود بھی وہ اپنا ملک بھی چلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے ملکوں کو چلا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے عالی شان موسم ہیں، کھلے موسم ہیں، کھلی وادیاں ہیں اور وسائل سے مالا مال ملک ہیں، لیکن ظلم کی بنیاد ہے، بددیانتی ہے، جھوٹ ہے. تو ہمارے اپنے نظام بھی ٹوٹ گئے، ہم خود بھی ٹوٹ کے بکھر کے منتشر ہو کے رہ گئے. سچائی، دیانتداری، انصاف، یہ 3 ایسے آفاقی اصول ہیں جس پر کافر آ جائے تو چمکے گا، مسلم آ جائے تو دونوں جہانوں میں چمکے گا. اور ظلم، زیادتی، جھوٹ، خیانت، یہ ایسی برائیاں ہیں، اس پہ کافر ہو تو بھی ہلاک ہے، مسلمان ہو تو بھی ہلاک ہے. تو ان ملکوں میں جا کر یہ بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بددیانتی کے سمندر میں ڈوب کے، جھوٹ، بددیانتی، بہت دکھ ہوتا، بہت دکھ ہوتا. تو بچوں، اللہ سے مانگو اپنی زندگی میں سچائی کو لاؤ، دیانتداری کو لاؤ، زیادتی نہ کرو کسی کو. انصاف کرنا سیکھو اپنے آپ سے بھی اور اپنے ساتھیوں سے بھی اور اپنے عزیز اقارب سے بھی. سچ بولنا سیکھو اور اپنی زندگی کو دیانت اور صداقت سے مزین کرنا سیکھو، تو انشاءاللہ آپ ہی کا نام ہوگا جدھر جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے میرے عزیزو، دلوں کو کھلا رکھو، محبت تقسیم کرو. تباہ ہو گیا، اور میرا ملک تو خاص طور پہ فرقہ واریت کی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا. پتہ نہیں اس کا کوئی علاج بھی ہوگا کہ نہیں. بہرحال آپ سب سے دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم.